سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور ہمیں صحت کے ساتھ اور زندگی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کی قیمت لگانی چاہیے۔ زندگی کی قیمت یہ ہے کہ ہم اس کو نیک اعمال میں خرچ کریں، خاص طور پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں ہم ان کو ہر حال میں ادا کرنے والے بنیں۔ اب یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگوں نے ماشاءاللہ 2 نفل روزے بھی رکھے ہیں اس میں۔ اب رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہو جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اتنا خیر و برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے اور خیر کا ارادہ کرنے والے، بڑھ اور آگے آ اور خوب خیر کے کاموں کو کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے بدی کے طالب، گناہوں کے رسیا و گناہوں کے عادی، رک جا، باز آ جا، گناہوں کو چھوڑ دے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک سے متعلق قرآن مجید میں بہت صراحت کے ساتھ اور احادیث میں بھی امت کے تمام افراد کو، مردوں اور عورتوں کو احکامات دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 اور 84 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ایمان لانے والو، مردوں اور عورتوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا لحاظ کر کے تم زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف اسی امت پر فرض نہیں کی گئی بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ یہودیوں کا روزہ مشہور ہے، وہ روزے رکھتے تھے، اور رمضان المبارک سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، یہ جو 10ویں محرم کا روزہ ہے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے سن 2 ہجری میں تو پھر وہ روزہ جو ہے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور رمضان کے روزے جو ہیں یہ فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 قسم کے مادے رکھے ہیں، ایک نفسانی مادہ اور ایک روحانی مادہ، یا دوسرے الفاظ میں کہیے ایک حیوانی مادہ اور ایک ملکوتی مادہ۔ یعنی ایک صفت وہ ہے جو کھانے پینے کی اور جانوروں کے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہیں، اور ایک صفت وہ ہے جو فرشتوں کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے قریب ہونا۔ تو روزہ رکھ کر دراصل اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ملکوتی صفات، فرشتوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ رکھوا کر دراصل ہمارے اندر جو فرشتوں کے جذبات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ غالب کرنا چاہتا ہے، وہ صفت غالب آ جائے اور پھر سال بھر ہمارے اندر طاعت کا اور نیکیوں کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا خیال ہمارے اندر اور ایسا لحاظ زندگی میں پیدا ہو جائے کہ ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ ایام معدودات، آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں پر اشارہ کر کے فرمایا 29 یا 30 دن، 11 مہینے کھانے پینے کی چھوٹ ہے، 29 یا 30 دن تم روزے رکھ لو، اور اس روزے رکھنے میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں۔ ابھی میڈیکل سائنس، کتنے ڈاکٹر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر فاسٹنگ کیجئے، بھوکے رہیے، اور 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے جیسا مکمل طریقہ بتایا ہے جس میں ہماری صحت بھی
چھپی ہوئی ہے، صحت کا راز چھپا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر آخرت میں کل اللہ تعالیٰ روزے دار کو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر چیز کا انعام 1 گنا سے بڑھ کر 10 گنا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی جس کو بڑھا کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، لیکن روزے کا معاملہ یہ نہیں ہے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ صرف میری خاطر ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، فرشتوں سے نہیں اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائے گا۔ روزہ میرے لیے بندے نے رکھا، میری خوشی کے لیے۔ اور روزہ رکھنے کے بعد انسان کو جو خوشی ملتی ہے اس کا بھی تذکرہ حدیث میں ہے، للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کے لیے 2 قسم کی خوشی ہے، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ایک خوشی تو روزہ افطار کرنے کے وقت، اور دوسری خوشی جب وہ اللہ تعالیٰ سے مرنے کے بعد ملاقات کرے گا۔ تو میری بہنوں، روزہ رکھنا جو صحت مند ہو اور بالغ ہو اور مسلمان ہو اور عاقل ہو، اس پر فرض ہے روزہ رکھنا۔ خدا نخواستہ کوئی بھی مسلمان مرد یا عورت روزے کو خدا نخواستہ اگر زبان سے انکار کر دے، روزہ ارکان اسلام میں سے ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی زبان سے نہ کہے لیکن عمل سے وہ نہ رکھے روزہ، تو بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ وہ ایک فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ اس لیے ہر حال میں روزہ انسان کو رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے روزہ تمام عبادتوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث پاک میں، لخلوف فم الصائم، کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، اطیب عند اللہ من ریح المسک، وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی روزے دار اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اس طریقے سے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بدبو بھی اچھی لگتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اپنے روزے دار بندے کی منہ کی بدبو بھی وہ خوشبو سے اور مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا، اور دیکھو اگر تم میں سے کوئی واقعتاً بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، تمہاری بیماری بڑھ سکتی ہے یا بہت طول پکڑ سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے۔ او علی سفر، یا کوئی سفر شرعی پر ہے، 84 کلومیٹر کے سفر پہ اگر کوئی نکل چکا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ، اور جو ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کی اب جن کے اندر طاقت نہیں ہے، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں یا اب صحت کی امید ہی نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے فدیۃ طعام مسکین، کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں، روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ روزے کا فدیہ وہی ہے جو ایک صدقہ فطر 60 روپے کے برابر ہوگا آج کل، تو وہ ایک مسکین کو جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کے اعتبار سے روزے کا فدیہ نکال دیں۔ اب یا تو کھانا کھلا دے دونوں وقت، یا وہ اس کے بدلے میں پیسے دے دیں۔ ایک چیز ہے فدیہ جس کو ابھی میں نے بیان کیا، اور ایک چیز ہے روزے کا کفارہ۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی بالغ شخص مرد ہو یا عورت روزہ رکھ لے اور روزہ رکھنے کے بعد، روزے کی نیت کرنے کے بعد، صبح صادق کے بعد جان بوجھ کر کچھ کھا لے پی لے، یا میاں بیوی کے رشتے آپس میں قائم کر لے، تو چونکہ اس نے روزے کی حرمت پامال کی ہے اور رمضان کی عزت پامال کی ہے، اس لیے صرف قضا کرنا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کفارہ لازم ہے۔ اس کو اس ایک روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کی بنیاد پر 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ اگر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے رکھنا پڑے گا، اور اگر کوئی مسلسل روزے نہ رکھ سکتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ایک ہی دن 60 مسکینوں کو کھلا دے یا 60 دنوں تک کھلائے، دونوں کی اجازت ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور اگر کوئی اپنی طرف سے مزید نیکی کر لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ایک روزے کا جو فدیہ تھا ایک مسکین کو کھلانا، وہ ایک مسکین کے بجائے 2-3 مسکینوں کو کھلا دے، بڑھ کر نیکی کر دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ،
اور اگر تم کو علم ہو جائے کہ کیا تم کو انعام ملے گا روزہ رکھنے پر تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو شعبان کے مہینے میں بھی نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے، لیکن آخر کے دنوں میں 27، 28 اور 29 کو روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ اگر ان دنوں میں کوئی روزہ رکھ لے گا تو پھر رمضان کے روزوں میں اس کو بشاشت نہیں رہے گی، اس لیے آخر میں منع ہے۔ اور رمضان کی خاص طور پر اللہ تعالی ہم سبوں کو اس میں روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اب تک کی زندگی میں یا اللہ ہم سے جو بھی یا اللہ فرض میں کوتاہی ہو گئی ہو، واجب میں کوتاہی ہو گئی ہو، سنتوں میں کوتاہی ہو گئی ہو، اے اللہ اب اس کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک آنکھ ہماری کھلی ہوئی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ گھروں کا ماحول اچھا بنا دیجئے۔ یا اللہ شوہروں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، بیویوں کے شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اسی میں چونکہ آپ نے اے اللہ زندگی کی خوشی کا راز بتایا ہے اور اس پر بڑے بڑے آپ نے وعدے فرمائے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک بیویوں کے ساتھ کیسی محبت اور خوش اخلاقی سے رہتے تھے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ سبوں کے اندر ایمان اور عقیدے کی پختگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ سب کو حیا کا زیور عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری شادیوں کو اے اللہ دینی اور قرآنی اور سنت کے مطابق اے اللہ بنا دیجئے، بے حیائی سے اور اے اللہ بے پردگی سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اپنا لحاظ اور اپنا شرم عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان تمام خیر کی دعاؤں کو ہم آپ سے مانگتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں، اور ان تمام شرور و فتن سے اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہیں۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی خاص طور پر مدد فرما دیجئے، اب وہاں پر جنگ بند کر دیجئے اور وہاں پر امن و عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله